الیکشنز کی بات آئی تو مختلف آراء سامنے آئیں. ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے 2 صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا، کیونکہ ہم نے ہسٹری سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے جو دور حاضر کا بڑا ہولناک مارشل لا ہے وہ 1977 میں فیس کیا، اور اس کی بڑی وجہ انتخابات کے نتائج پہ عدم اعتماد اور عدم اطمینان تھا عوام کا. وہ تحریک کی صورت اختیار کر دیا، اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا. اس کے بعد بھی انتخابات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں، لیکن لا میکرز نے، سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے ایک میکنزم ڈیوائز کیا، ایک طریقہ کار نکالا اور نگران حکومتوں کا ایک نظام متعارف کرایا، جس کو فائنلی 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 224 میں آئین پاکستان میں سمو دیا گیا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے تحت ملک میں بیک وقت انتخابات ہونے ہوتے ہیں، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے انتخابات ہونے ہیں. پورے ملک میں نگران سیٹ اپس بنائے جاتے ہیں، اور نگران سیٹ اپس کے لیے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہے. اگر ان میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ایک کمیٹی ہے جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے آدھے حکومت کے بیٹھتے ہیں. اگر ان سے بھی نہ ہو تو وہ الیکشن کمیشن جو بھی اسی طرح سے تعینات کیا جاتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے، وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. پنجاب میں وہاں پہ کنسنسس نہ ہوا، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ہوا. خیبر پختونخوا میں وہاں پہ دونوں جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا، لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کا وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ لگ گئے. اب یہ جو سکیم ہے یہ انشور کرنے کے لیے کی گئی کہ کیونکہ وفاقی جو اکائیاں ہیں ان میں آبادی کا تناسب بھی مختلف ہے. پنجاب کی سیٹس جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پورے پاکستان کی سیٹس کے نصف سے کچھ زائد ہے. 272 کے ہاؤس میں پنجاب کا جو حصہ ہے وہ 141 ہے، اور اس میں آپ اگر خیبر پختونخوا کو شامل کر لیں گے تو یہ تقریباً 65% قومی اسمبلی بن جاتی ہے. تو سول سوسائٹی، سیاستدان اس بات پہ ضرور بات کرتے ہیں، اور آپ سب کے سامنے آج کل ایک موو بھی ہے جو سول سوسائٹی نے شروع کر رکھی ہے کہ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے، اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تیسرا جو بڑا تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی ہے. اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا ہے میں نے بھی، میری اپنی رائے میں وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو موروثی حالات ہیں ملک میں، دیکھیے سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن جب آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے، اور اس کی ایک شک میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر کروا دینے چاہیے، تو کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کنسنسس والا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جس میں ملک کا اور جس میں قوم کا بھلا ہو، جس میں یہ نظام آگے چلے، نہ کہ اس نظام میں افراتفری پیدا ہو، نہ کہ اس پہ انگلیاں اٹھے؟ اب صورتحال یہ ہے، ایک طرف ملک میں ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں، شدید معاشی بحران ہے، حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی. فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قومی اور صوبائی کا اکٹھا الیکشن کرواتے ہیں تو ایک بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھاپنا ہوتا ہے آپ کو قومی اسمبلی کا، باقی وہی سارا سیٹ اپ رہتا ہے. پھر ایک سیاسی ماحول بنتا ہے 2 ماہ کے لیے، جس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے میسو ڈپلائمنٹس کرنا پڑتی ہیں، پولیس کی، کئی دفعہ رینجرز کی، پولنگ کے نزدیک ایک بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے، پولنگ سٹاف کو لے کے جانا، ان کی ٹریننگز کروانا، ان کو بھیجنا، پھر وہاں پہ سٹیٹک ڈیوٹیز، وہ سارا کچھ. تو کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ جی اس کی گنجائش نہیں ہے. میں قانون کے طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں. آئین میں آرٹیکل 254 جب لا میکرز نے بنایا تو انہوں نے یہی لکھا اس میں
کہ آئین پاکستان اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مقررہ مدت متعین کرتا ہے اور وہ ایکٹ یا ایکشن اس متعینہ مدت میں نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا جاتا, it is not done in that specific period, تو وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگا. رستہ دیا گیا. ماضی میں سچویشنز آئیں, میں پرسوں دیکھ رہا تھا 2007 میں خیبر پختونخوا جسے کہ اس وقت ہم سرحد اسمبلی کہتے تھے, اس کی تحلیل ہوگی اوائل اکتوبر میں, جبکہ دیگر اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کے ساتھ جو مدت مکمل ہوئی 16 نومبر کو, تو اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اسے توڑ دیا گیا. اب الیکشنز جو تھے, الیکشن کمیشن نے تب بھی مڈ جنوری میں اکٹھے الیکشنز اناؤنس کیے 4 صوبوں میں اور مرکز میں, حالانکہ وہ تھوڑا سا لمٹ سے باہر جا رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ والا حادثہ ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی, اس کی وجہ سے الیکشنز کو اینڈ فیبری پہ لے جایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 5 ماہ پونے 5 ماہ نگران سیٹ اپ رہا. تو اسی 254 کے تابع ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, کیونکہ بڑی کوشش کے بعد پہلے ایک بات تو لکھی پڑی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صوبوں کے اور مرکز کے انتخابات ہمیشہ بیک وقت ہوئے ہیں. ان میں یہ ضرور تھا شروع میں 3 دن کی مدت کا فرق تھا, قومی اسمبلی آج ہوتے تھے, 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلیاں. اس پہ بھی کہا گیا جی کہ وہ رزلٹ پہ پہلا رزلٹ باقی رزلٹس کو اوور آل پہ اثر انداز ہوتا ہے, تو انہیں ملا کے کیا جائے. تو اس لیے پھر فائنلی یہ 1997 سے لے کے آج تک جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی روز ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے, اور یہ تجربہ کامیاب رہا. آپ سوچیں اگر 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور سرحد اسمبلی میں جو کہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی جب وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. آج وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بار بار انگلی اٹھائی جا رہی تھی جی وفاقی حکومت اس میں انٹرفیرنس کرتی ہے, وفاقی حکومت. تو کیا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی دیا ہے؟ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے, اور یہ خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ الیکشنز منصفانہ ہوں گے, شفاف ہوں گے, غیر جانبدارانہ ہوں گے, اور الیکشنز میں کسی طرح کی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی. تو اس سارے کے لیے ایک ماحول ہے, ایک غیر جانبدارانہ ماحول, جو کہ نگران حکومتوں کو لا کے ان افسران کے تبادلے کر کے جن پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات ہوں, بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ جی آئیں آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق الیکشن لڑ لیں. سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں, جسے آپ کسی صورت بھی جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. ہم بالکل جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کی لپیٹ میں ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے اتنے مہینوں میں 200 سے زائد واقعات ہوئے ہیں, جن میں کراچی اور پشاور کے بڑے واقعات, اور پنجاب میں جو 1-2 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, جو پولیس کی بروقت انٹرونشن یا سیکیورٹی اداروں کی انٹرونشن سے وہ ہم ان سے بچ گئے, میاں والی میں اور ڈی جی خان میں. تو اس سارے ماحول کے اندر انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو ہے, جو شیڈیول ہے, وہ اسے پوسٹ پون کیا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی بیٹھ کے بات کرے, پہلے اس کو کوئی پڑھے, اس کی ریزن تلاش کرے, جو کل جوائنٹ سٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں یا کل جو کیبنٹ میں باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. وہ فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے, آئین توڑ دیا گیا, الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے. بھائی آپ یہ فتوے تو لگاتے ہیں اپنے ذات کی تسکین کے لیے اور اپنا جو آپ کے ذہن میں جو فطور ہے اس کی تسکین کے لیے, لیکن یہی آئین پاکستان تھا, یہی پارلیمان تھی جب آپ نے پچھلے سال اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے ان پریسیڈنٹڈ وے میں ایک چٹھی سے لہرائی, اور اس کے بعد سپیکر صاحب نے, ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دے دی کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے. اور اگلے ہی لمحے انہوں نے کمال صورت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی. تو وہ آئین شکنی نہیں تھی, اس کے بارے میں عدالت نے اسمبلی بحال کی, اور انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو کسی ٹائم پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مناسب قانون سازی ہے ہمارے پاس ایسی کہ ایسی صورتوں میں بھی آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکے.
تو یہ بڑک لگانے سے پہلے، یہ نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دامن میں بھی جھانکیے کہ آپ نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے آپ نے کیا 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 اور کیا کیا حشر کیا آئین کا۔ یہ تو ایک پروسیس آف انگیجمنٹ تھا جس میں الیکشن کمیشن نے بجا طور پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ ان کنسلٹیشن ود سٹیک ہولڈرز، یعنی گورنر اور صدر کا انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کنسلٹیشن کریں اور آپ انشور کریں کہ الیکشن جو ہیں وہ بلا تاخیر ہو جائے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا کیونکہ صدر صاحب نے بھیجا تھا، اس کے بعد انہوں نے جب الیکشنز کے ایکچوئل انعقاد کے لیے مائنڈ اپلائی کیا، ایجنسیز کو انہوں نے ان کیمرہ بریفنگز لیں، جو سرکاری محکمے تھے ان سے بریفنگز لیں، اعداد و شمار دیکھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ملکی معاشی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال کو، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شیڈیول واپس لیا اور انہوں نے میرے خیال میں اسی نیت سے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی کہ آپ کی جو قومی اسمبلی اور دیگر دو جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی مدت پوری ہوگی وسط اگست میں، اور وہ 60 دن کا ٹائم جو ہے وہ وسط اکتوبر میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سیاسی نظام کے لیے، ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے لیے، ایک شفاف اور غیر جانبدار اور منصفانہ انتخاب کے لیے یہ ایک بہتر موو ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں وہ بیک وقت کر دیے جائیں؟ ہم ایک طرف پیسوں کی بات کرتے ہیں، رونا روتے ہیں۔ 2017 کے اختتامی مہینے میں اور 18 کے اوائل میں شور مچا کے جو سینسز ہوئے ہیں، مردم شماری ہوئی ہے، اس کے نتائج پہ بہت ساری سیاسی قوتوں کو اعتراض تھا، جس میں ایم کیو ایم بھی تھیں، جس میں پیپلز پارٹی کے اپنے اعتراضات تھے، جس میں فاٹا میں بسنے والے لوگوں نے اپنے اعتراضات کیے، آج بھی وہ اس بات پہ کھڑے ہیں۔ بلوچ بھائیوں نے اپنے اعتراضات، ساؤتھ پنجاب سے آئے کہ جی خانہ شماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ بشمول پاکستان تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس کو دستخط کیے جس کی کاپیاں موجود ہیں۔ کہا گیا کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونے کے بعد ہوں گے، اور اس کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی کہ صرف یہ 18 والے انتخابات اور اس کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات اس ترمیم کے نتیجے میں کروائے جا رہے ہیں پروویژنل مردم شماری کے نتائج پہ۔ اب وہ مردم شماری کی ڈیٹ فکس کی تھی پچھلی حکومت نے، جانے والی حکومت نے، اور کیونکہ اسمبلی نے ٹرم پوری کرنی تھی اگست میں، وہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے مردم شماری اور پھر 12-14 ہفتے حلقہ بندیوں پہ لگتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہوئے مارچ میں مردم شماری شروع ہو گئی۔ اس کے لیے 35 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا جو کہ خرچ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکی ہے اس میں سے بہت ساری اماؤنٹ۔ اب مردم شماری کے نتائج آئیں گے اگلے 4-6 ہفتے میں، تو مردم شماری نئی کے بعد یہ مطلب ہوگا کہ 2 صوبوں میں تو پرانی مردم شماری پہ انتخابات ہو جائیں، پھر پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں نئے حلقہ بندیوں پہ ہوں، ایک نئی کنفیوژن آ جائے گی۔ کل کو اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، سیٹ خالی ہوتی ہے تو نئی حلقہ بند میں وہ کیا فیٹ ہوگا ان لوگوں کا۔ تو ان ساری جو پریشانیاں اور یہ جو ساری اس طرح کی پرابلمز ہیں، ان کا ایک جو مناسب حل ہے جو بار بار بات ہو رہی ہے، اور جس کو اب یہ مدعا اٹھایا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے، کچھ وکلا تنظیموں نے اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے، کہ اس کو ایک تو لیگل فرنٹ ہے اس پہ ضرور لڑے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے آئین کے تحت، اور میں بالکل اسٹوڈنٹ آف آئین کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار، با اختیار، آزاد آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کے بارے میں یہ تسلی یہ ورکرز پارٹی میں بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حربہ، وہ ہر طریقہ استعمال کرے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے وہ ساری باتیں سامنے رکھی اور ایک 8 صفحے کا آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے میجورٹی 5-0 کے ساتھ کہا کہ جی یہ ان حالات میں ہمیں الیکشن شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزاد ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس کے لیے یہ چیزیں اور کرنا ہے، اور ہم شیڈیول کو 8 اکتوبر تک مؤخر کرتے ہیں اور اس کے مطابق دیں گے۔ اب کہا جائے گا کہ جی آئین شکنی ہو گئی، میں نے پہلے بات کر دی آرٹیکل 254 کی، اس میں یہ گنجائش موجود ہے۔ کہا جائے گا جی عدالتی حکم کی توہین ہوئی، عدالتی حکم پہ پہلے بھی ایک ایشو چل رہا ہے
اور یہ اب جب دوبارہ ٹیک اپ ہوتی ہیں پروسیڈنگ، آئی ایم شور خان صاحب کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، معاملہ ہر دفعہ عدالت میں لے جانے کے بجائے اس کے کہ اسے مل بیٹھ کے حل کیا جائے، تو اس میں یہ پھر آئے گی کہ آیا جو بینچ تھا اس میں جو 2 جج صاحبان کی آراء پہلے آئیں وہ آرڈر کا حصہ ہیں، دیگر 2 جج صاحبان نے ان سے کنکر کیا، اس کی لیگل فیٹ کیا ہے اور یہ کس طرح سے چیزیں آگے چلیں گی۔ لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے، اور سیاسی استحکام آج وقت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان کی معاشی استحکام اور اس کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، اور سیکیورٹی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انتخابات کے لیے یک مشت انتخابات، بیک وقت انتخابات ہی آپشن ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں جن کو یہ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں اور جو دوسری طرف سے بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے یہ انتخابات کو جو حصوں بکھروں میں کرانے کی بات ہے اس کو چھوڑ کے ایک وقت پہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ نژاد سلیمی صاحب نیوز ون سے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ حکومت نگران حکومتیں بنی تو اسی وقت سے تاثر مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات حکومت جو ہے وہ الگ سے کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ظاہر ہے ایک اوورآل ماحول بنا جس میں معاشی صورتحال بھی ہے، سیکورٹی صورتحال بھی ہے، لیکن سپریم کورٹ تو واضح طور پر یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ نے 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں یقیناً یہ معاملہ جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات مقررہ مدت میں نہ ہونے کی جو آئینی رسپانسبلٹی تھی آپ کی تھی، الیکشن کمیشن کی تھی، اور اگر یہ نہیں ہو رہے تو اس کی توہین عدالت الیکشن کمیشن پہ لگے گی، حکومت پہ لگے گی، یا صوبائی حکومتیں جو نگران حکومتیں ان پر لگے گی؟ دیکھیے الیکشن کا جو تمام تر قانونی حوالے سے میں بات کروں گا، الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہونے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ با اختیار ہے اس میں کہ وہ الیکشنز کے شیڈیول اور تاریخوں کے بارے میں اگر سمجھتے ہیں، یہ پہلی دفعہ شیڈیول آگے نہیں جا رہا، پچھلے سالوں میں بھی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے کئی دفعہ ضمنی انتخابات ہونے تھے اور ان ضمنی انتخابات کو آگے کر دیا گیا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات بھی آئین کے آرٹیکل 140A کے نیچے ہوتے ہیں۔ میں نے تو پنجاب میں دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 1.25 سال ہدایات پہ ہدایات کے باوجود نہیں کروایا، انہوں نے شیڈیول ہی دینا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو یہ بات کوئی پہلی دفعہ، میں نہیں کہتا کہ یہ ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ آرٹیکل 218 کلوز 3 اور آرٹیکل 224 کو اگر پڑھا جائے ملا کے تو وہ قرین انصاف ہے، وہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے حوالے سے ایک بہتر فیصلہ ہے، اور اس پہ سٹیک ہولڈرز کو خود بھی تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں اب یہ ٹائم ہے کہ انہیں خود سوچنا چاہیے سیاسی قوتوں کو، اور اس کا حل تلاش کریں کہ الیکشنز بیک وقت ہی ہوں گے تو یہ ملکی مسائل کا حل ہے۔ پیس میل میں آپ کہتے ہیں امپریشن یہ تھا، امپریشن کی بات نہیں ہے، وفاقی حکومت نے نہ شیڈیول دینا ہے، نہ وفاقی حکومت نے جا کے الیکشن انعقاد خود کرنا ہے۔ صوبے میں نگران حکومتیں ہیں، الیکشن کمیشن نے ساری ارینجمنٹس کروانی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے جو فنڈز ہیں وہ وفاق سے مہیا ہوں گے، کچھ صوبوں نے بھی حصہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا ایشو جو ہے سیکیورٹی کا، عسکری اداروں نے کہا کہ جی جو اس وقت صورتحال سے ہم دو چار ہیں، ہمارے دونوں جو ہاٹ بارڈرز ہیں بھارت کے ساتھ اور افغانستان پہ، وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹس ہیں، آدھی فوج جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں اس وقت انگیجڈ ہے، تو ہم سرحدوں کی حفاظت کریں، دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کریں، یا کہ 1 مہینے کے لیے انتخابات کی ڈیوٹی کریں۔ مور اوور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب بیک وقت اسی وقت کے اوپر مردم شماری میں بھی فوج ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ پروسیس بھی نہیں رکتا کیونکہ اس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ آئین کی منشا ہے، آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت آپ کے انتخابات ہو ہی نہیں سکتے جب تک مردم شماری نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ ثانیہ ظافر صاحب۔ اچھا طارق صاحب یہ بتائیے کہ اب گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے اب جبکہ الیکشن ری شیڈول ہو گیا ہے،
کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ کے اور یہ جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کے درمیان کوئی گفتگو ہو جائے تاکہ یہ کوئی ان پلیزنٹ سچویشن نہ بنے؟ اور دوسرا یہ کہ اب جب یہ کنٹراڈکشن سامنے آئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اب لیجسلیشن ہو جانی چاہیے تاکہ فار فیوچر ریفرنس یہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن ریئیکٹ کرنا ہو؟ صالح صاحب، پہلی بات تو یہ لیجسلیشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں تو ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 58 کے تحت اور 8 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے. یہ غیر آئینی نہیں ہوتا کہ اگر وہ 90 روز والی، تو دیکھیں نا پہلے ہی وہ لمٹ گزر گئی تھی. جب شیڈیول آیا ہے یہ 12 اپریل کو 90 روز ختم ہو گئے. 30 اپریل ہے. کے پی میں بھی اسی طرح 15 جنوری تھا، وہ 15 اپریل گزر گیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی ابھی تک شیڈیول کا اسی طرح مسئلہ چل رہا ہے. یہ غیر آئینی نہیں ہوگا. بہت اچھا ہو اگر یہ جو آئینی پیریڈ دیا گیا اس کے اندر ہو جائے، لیکن اگر کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں، اگر عوام کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ملک متحمل نہیں ہو سکتا، اگر اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کو ہوا ملے گی اور جلتی پہ تیل کا کام آئے گا اور اس گھٹی ہوئی معاشی صورتحال میں اور زیادہ خراب ہوں گی چیزیں، تو میرے خیال میں پاکستان زیادہ اہم ہے ہم سب کے لیے. اور الیکشن کمیشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ ایک بااختیار ادارہ ہے. آئین کا اس کو مینڈیٹ ہے. بارہا الیکشن شیڈیولز آگے گئے ہیں. شیڈیول جاری کرنے کے بعد شیڈیول کو آگے کرنا الیکشن کمیشن کا کلی اختیار ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ درجنوں دفعہ ہو چکا ہے. تو اس میں کوئی ایسی میرے نظر میں تو نہیں. آپ نے بات کی مل بیٹھنا چاہیے. میں ڈے ون سے یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بات اس کی بنیاد ہی ڈائیلاگ پہ ہے، گفت و شنید پہ ہے، ایک دوسرے کو سننے میں ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہ ایک اپنی انا رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کے ایک اپنی نظریہ ہے، پتہ نہیں وہ سیاسی کیسے ہیں. انہوں نے 4.25 سال تک وہ کیسے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اس ملک کے جنہوں نے 4.25 سال اپوزیشن سے مسافہ تک نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر سے جنہیں آئین پابند کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے، انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس نہیں کیا. جب یہ طالبان والا معاملہ، ٹی ٹی پی والا معاملہ ہو رہا تھا، سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ بلوائی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، ہم لوگ گئے، پتہ چلا عمران خان صاحب نہیں آ رہے، اس لیے نہیں آ رہے کہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ آ رہا ہے. بھائی ملک اس لیے چلائے جاتے ہیں، اس طرح سے چلائے جاتے ہیں. آج اگر انہیں احساس ہو گیا، اللہ کرے انہیں یہ احساس ہو، اور میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں. اب اگر تو وہ 2 ایلچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے، 2 بندے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سول سوسائٹی اور بار کاؤنسلز نے، یہ میری اپنی رائے ہے، ایک اچھا پلیٹ فارم تجویز کیا ہے. انہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ، باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک پہلے، پاکستان سب سے پہلے، ریاست سب سے پہلے. ہم نے تو اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے. پاکستان کے لیے ہم اکٹھے بیٹھیں اور سوچیں. یہ سیاسی عہدے لینے سے کسی نے کوئی بڑا سکور نہیں کر لینا. اس کشمکش میں، اس گریبان ایک دوسرے کے کھینچنے میں اگر آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈوب چکی ہے، 4.25 سال میں آپ نے وہ پالیسیز دی کہ پورے ملک میں آج تک جو قرضوں کا حجم تھا وہ ایک طرف، اور اس کا تقریباً 80% آپ نے ان 4.25 سال میں لے دیا، اور اب آپ کہتے ہیں 11 مہینے میں انہوں نے بھٹا بٹھا دیا. تو یہ اس گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا حصہ ہوگا. آپ نے لوگوں کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹ بنے، آپ نے پولیٹیکل سٹرینتھ دی اس سارے کام کو. آپ نے اپوزیشن کو دیواروں میں چنا، آپ نے جیلوں میں ڈالا، منشیات کے جھوٹے مقدمے بنائے، سزائے موت ہے جن میں. آپ نے پروسیجرل لیپسز کے اوپر سابق وفاقی وزراء کو، اس میں چاہے احسن اقبال کو لے لیں، اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو لے لیں، مینی ادرس، آپ نے انہیں مہینوں جیلوں میں تاڑے رکھا. تو یہ اس طرح تو نہیں نا چیزیں، اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہے. بیٹھیں، یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہونا چاہیے. بیٹھ کے بات کریں، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو. پاکستان میں جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت، آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں سیاست کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہوں گے، اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے. سیاسی نظام، جمہوری نظام چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں. خدارا کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، مل کے بیٹھے رستے نکالیں، گریبان نہ پکڑے لوگوں کے. جوید حسین صاحب دنیا میل سے. سر گرینڈ ڈائیلاگ اور مل بیٹھنے کی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور دوسری جانب سے ٹویٹ کے ذریعے کر دی جاتی ہے، لیکن ایک ایفرٹ جو نظر آنی چاہیے وہ حکومت کے اینڈ سے نظر آنی چاہیے، کیونکہ ڈائیلاگ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کو انیشیٹ ہونا چاہیے.
अभी तक कोई इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आ रहा, कोई कमेटी ऐसी तश्कील नहीं दी गई जो डायलॉग की भी बात करे। दूसरा ये कि आप कहते हैं कि जिन इदारों की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फ्राहम करना है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन वो कतर फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी दे सकते हैं, PSL को सिक्योरिटी दे सकते हैं, और जो कौमी फ्रीजा अदा करने वाली बात है वहाँ सिक्योरिटी पर उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने पर प्रॉब्लम। जावेद साहब पहले दूसरे हिस्से में बात करूंगा। देखिए, हम बड़ी ना आइसोलेटेड कई दफा बात करते हैं और उसको बहुत हट के देखते हैं बाकी तनाजुर से। PSL एक स्टेडियम को सिक्योरिटी देना है और उसके एक रूट को सिक्योरिटी देना है। वो किसी एक शहर में होता है, 4 किलोमीटर के एरिया जो आपने कॉर्डन ऑफ करना है या जिसको आपने पैसेज को सेफ रखना है। कतर वाला वर्ल्ड कप जो था उसमें अ नंबर ऑफ जो आपके ट्रूप्स थे वो गए, और वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी इस हवाले से कि एक दोस्त इस्लामी मुल्क ने आपको ये भेजी रिक्वेस्ट कि आप इसमें हमें मदद करें, जिसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। वो भी बहुत आइसोलेटेड था, वो सैकड़ों या चंद हजार लोग गए। आपको मालूम है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मिला के आबादी और हल्कों के एतबार से 65% to 70% ऑफ पाकिस्तान है। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये पोलिंग डे की सिक्योरिटी नहीं होती, ये उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने वो कागजात देखे हैं कि ये पूरे एक माह की, एक महीने की एक्सरसाइज है। क्योंकि जब उनको आप पहले डिप्लॉय करते हैं, फिर उनकी एक्सरसाइजेस होती हैं, फिर उनकी वो जो सारी रैकीज हैं, पोलिंग का नक्शे बनाना, पोलिंग स्टेशंस की ट्रेनिंग किस तरह से होना है, स्टैटिक ड्यूटी में ये सारा कुछ शामिल होता है। तो वो यहाँ पे मामला आ जाएगा, हजारों सैकड़ों से निकल के हजार में चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप उसे इससे कंपेयर नहीं कर सकते। डायलॉग की बात आपने कही कि जी हुकूमत ने डायलॉग क्यों नहीं इनिशिएट किया। हम जब ऑपोजिशन में थे